وہ جو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا وہ رات کے 10 بجے آ رہا ہے، اسے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے بچوں نے اور میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس سے پوچھا تم نے کہ تم نے پانی بھی پیا، تمہیں سکون کا سانس بھی آیا؟ جس معاشرے سے مرد آ رہا ہے نا، اس سے گھٹیا قسم کے لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں باہر۔ آپ کو پتا ہے اس کا باس کیسا ہے، آپ کو پتا ہے اس کے کلیگ کیسے ہیں، آپ کو پتا ہے راستے میں اس کو پولیس نے 10 دفعہ روکا ہے، آپ کو پتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، آپ کو پتا ہے ٹریفک میں کیا حالات سے وہ کرایا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کی رزق کمانے کے لیے وہ کن کن لوگوں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، آپ کو پتا ہے اس کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے دفتر میں۔ وہ گھر آیا ہے ایک مکمل گھر دیکھنے کے لیے، وہ گھر آیا ہے سکون لینے کے لیے کہ جو باہر مجھے سکون نہیں ملا میرے گھر میں ملے گا۔ اور گھر میں آتے ہی بیگم صاحبہ اس بات پہ پریشان بیٹھی ہوئی ہیں، غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں نے کہا تھا 8 بجے آئیے گا، آپ 10 بجے آئے ہیں، یا بچوں نے کھانا نہیں کھایا، باہر سے کھانا کھلانا ہے، یا میں نے کہا تھا کھانا لیتے آئیے گا، بھول کے کیوں آ گئے؟ آپ کو یاد نہیں ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا وہ رات کے 10 بجے آ رہا ہے، اسے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے بچوں نے اور میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس سے پوچھا تم نے کہ تم نے پانی بھی پیا، تمہیں سکون کا سانس بھی آیا؟ اگر گھر میں مکمل عورت، مکمل پیکج دستیاب ہو جائے، جب میں مکمل عورت کہہ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں ایسی عورت جو ماں بھی بنے اس مرد کے لیے، ایسی عورت جو دوست بھی بنے، بیوی بھی بنے، غم گسار بھی بنے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کو پڑھ لینا کہ مکمل عورت کسے کہتے ہیں۔ جب آ کے نبی نے کہا کہ مجھ پہ آج جبرائیل نے یہ کہا، تو جو بیان چند لائنوں میں بی بی خدیجہ نے کہا آپ کے لیے، جو ہمت افزائی فرمائی، وہ ایک مکمل عورت کی نشانی بیان کرتا ہے۔ اور جب عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ آؤ بھاگ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے، تم تیز بھاگتی ہو کہ میں، اور بی بی عائشہ بھاگتی ہیں اور آپ پیچھے رہ جاتے جتا کے عائشہ تم تو بہت تیز بھاگتی ہو۔ یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتی ہے ماں کی طرح خیال کرنا۔ مکمل عورت بہت بڑے عہدے پر پہنچے، بہت بڑے عہدے پر۔ ایک دن ان کا باپ ان سے ملنے کے لیے ان کے دفتر میں، تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ جب یہ بات کر رہا تھا نا تو اپنے بیٹے کے پیچھے اس کی کرسی کے اوپر کھڑا تھا اور اس کا ہاتھ بیٹے کے کندھے پر تھا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا اب دنیا کے سب سے طاقتور شخص میں ہوں۔ اس کے باپ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے پھر کہا بیٹا دنیا کے سب سے طاقتور شخص کون ہے؟ پھر سوچو۔ اس نے کہا میں ہوں۔ تو اس کا باپ رنجیدہ سا ہو گیا، وہ چل کے دروازے تک پہنچا، جب دروازے پر پہنچا اس نے کہا ایک بار پھر پوچھ لوں۔ وہ مڑا، اس نے کہا بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور شخص کون ہے؟ اس نے کہا بابا آپ ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا ابھی تو 2 دفعہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہو میرے باپ۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیا فرق ہے؟ سنیے اس کا جواب ہمارے افیسر کا۔ اس نے کہا بابا جب آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن گیا، میرے باپ کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے۔ جب آپ نے ہاتھ ہٹایا میں کمزور ہو گیا، بابا آپ طاقتور ہو گئے سب سے۔ یہ وہ ہاتھ ہوتا ہے دست شفقت باپ کا کہ جس گھر میں اوپر ہو، جس عورت کے اوپر ہو، جو اس کی بیوی ہوتی ہے، جو اس کی بہن ہوتی ہے، جو اس کی بیٹی اور بیٹا ہوتا ہے، جب تک وہ ہاتھ رہتا ہے آپ کے اوپر آپ دنیا کے سب سے طاقتور شخص ہوتے ہیں۔ کیا دنیا کا جو پہلا انسان بنایا گیا کیا وہ باپ نہیں تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جو انسانیت کا آغاز ہوا، جو انسانوں کا آغاز ہوا، کبھی فضا آپ نے یا ہمارے دیکھنے والوں نے ایک بات سوچی کہ جو تخلیق ہے وہ تو عورت کرتی ہے لیکن رب پہلے مرد کو پیدا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب سمجھیے گا، یہ سمجھ آ گیا تو باپ اور والد کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس لیے پہلے مرد کو پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس عورت کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے مجھے ایک مرد چاہیے، تب میں عورت پیدا کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک مرد نہیں ہوتا اس وقت تک اس خاتون کی اور اس کی اولاد کی تحفظ اور حفاظت کے لیے، اس کے سر پر آسرے کے لیے، اس کے سر پر دست شفقت کے لیے اس مرد کا ہونا بہت، اور اسی مرد کو ہم اسی ماں یا وہی گھر کا ماحول جو ہے کمزور کرتا ہے۔ کیسے کمزور کرتا ہے؟ پہلے تو ماں کہتی رہتی ہے کہ آپ جائیں کما کے لائیں، آپ جائیں محنت کریں، میرے بچوں کو یہ چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے زیور چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے آسائشیں چاہیے، میرے بچوں کو فیسیں چاہیے۔ وہ بیچارہ صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے، ساری زندگی اسی محنت میں گزار دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے یا وہ بزرگی کی طرف جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیا، تم نے کب پالا اولاد کو؟ اولاد کو تو میں پالتی رہی۔ وہ جو سارا دن دھکے کھاتا ہے، جس کے جوتے گھس جاتے ہیں، جس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ فضا میں بچپن میں سوچا کرتا تھا
میرے ابو کی جوتی ہر 6 مہینے کے بعد نیچے سے گھس کیوں جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میرے والد کی جو ایڑیاں ہیں اس کو بدلنا پڑتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد؟ اور کیا وجہ ہے کہ میرے والد رات کو آ کر کہتے ہیں میری ٹانگیں تو بیٹا دبانا؟ جب خود باپ بنے تو پتا چلا اسی اولاد کے لیے، اسی بیوی کے لیے، اسی گھر کی آسائشوں کے لیے جوتے گھس جاتے ہیں۔ آج مجھے پتا چلا جوتے کیسے گھستے ہیں۔ تو جس شخص نے آپ کے لیے جوتے بھی گھسا دیے، جس نے اپنی ٹانگیں بھی گھسا دی، جو صبح سے لے کر رات تک اپنے گھر سے دور رہتا ہے، جب آپ سوئے ہوتے ہیں وہ صبح جاتا ہے، جب وہ آتا ہے آپ اس وقت بھی سوئے ہوتے ہیں، کسی جگہ پر مجھے قرآن مجید میں دکھائیے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ ابراہیم رکھتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل رکھتا ہوں، سورہ لقمان رکھتا ہوں، سورہ بقرہ رکھتا ہوں، 4 بڑی صورتیں۔ کسی جگہ دکھائیے کہ ماں کا الگ سے ذکر ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین، والد اور والدہ دونوں۔ جب خالق نے فرق نہیں کیا، جب رحمت کونین نے فرق نہیں کیا، تم کون ہوتی ہو فرق کرنے والی؟ تم کون ہوتی ہے بتانے والی؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟